السلام علیکم خلیل بھائی، میرا نام عمران ہے اور میں فیصل آباد کے قریب ایک جگہ جس کا نام سمندری ہے وہاں جاب کرتا ہوں۔ میں ایک گورنمنٹ ملازم ہوں۔ مجھے جاب کرتے ابھی بس 2 سال ہی ہوئے تھے۔ میری 3 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ میں نے آفس سے شادی پر 15 دن کی چھٹیاں لے لیں اور شادی شدہ زندگی کا خوب لطف اٹھانے لگا۔ گھومنا پھرنا، دعوتیں، ہنی مون سب کچھ انجوائے کیا۔ یعنی میں اپنی زندگی کے ان لمحات سے بہت خوش تھا۔ خیر چھٹیاں ختم ہوئیں اور اگلے ہی دن یعنی کہ سوموار کو مجھے آفس جانا تھا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن آفس پہنچ کر میرے ساتھ وہ ہوا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے اور مجھے 3 دن کے اندر جانا ہوگا، وہ بھی سانگلا ہل۔ یہ سن کر تو میری ساری خوشیاں جیسے دم ہی توڑ گئیں اور مایوسی اور پریشانیوں نے دل کو گھیر لیا۔ سب سے بڑا مشکل کام اپنی نئی نویلی بیوی کو یہ خبر سنانا لگ رہا تھا، اور شادی کے فوراً بعد شہر چھوڑنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر جیسے تیسے حوصلہ کر کے میں نے اپنے گھر والوں کو پوسٹنگ کی خبر سنائی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور میری ایک بہن اور بیوی، یہ کل 4 لوگ ہیں۔ میرے ماں باپ تو بہت پریشان ہوئے، پر حوصلہ بھی دیا کہ زندگی میں امتحانات آتے رہتے ہیں، یہ 2 سال بھی گزر جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میری پوسٹنگ سانگلا ہل میں 2 سال کے لیے ہوئی تھی۔ میری بیوی روایتی بیویوں کی طرح یہ خبر سن کر اداس اور پریشان ہو گئی، تو میں نے اسے حوصلہ اور تسلی دی اور وعدہ کیا کہ بہت جلد اسے بھی سانگلا ہل ہی بلا لوں گا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے 1-2 دن لگا کر اپنی پیکنگ مکمل کی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا ایک دوست جسے میں پیار سے بوٹا کہتا ہوں، وہ مجھے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آیا۔ گھر والوں نے دل پر پتھر رکھ کر اداس دل کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب بس چلی۔ دل جو خود کو چند دن پہلے بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا، اب جیسے اسے چپ لگ گئی تھی، جیسے سوچ رہا ہو کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ خیر بس 2 بجے فیصل آباد پہنچی۔ میں نے بس سے اتر کر سانگلا ہل کے لیے بس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سانگلا ہل کے لیے آخری بس شام 5 بجے روانہ ہوگی۔ میں نے وہاں پاس ہی ایک ٹی سٹال سے گرما گرم چائے کا آرڈر دیا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ 5 بجے تک بہت ہی مشکل سے ٹائم گزرا اور اللہ کر کے بس آئی جو کہ بہت پرانی تھی۔ میں بس میں سوار ہوا اور ایک مناسب جگہ بیٹھ گیا۔ بس میں لگ بھگ 15 لوگ ہوں گے اور آدھی بس تقریباً خالی تھی۔ سانگلا ہل پہنچنے تک بس 4 لوگ ہی بس میں رہ گئے، باقی راستے میں اترتے رہے۔ بس ٹھیک 7 بجے سانگلا ہل پہنچی اور چاروں لوگ اتر کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ظاہر ہے میں یہاں کسی کو جانتا نہیں تھا۔ مجھے وہاں کھڑے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بندہ سائیکل پر میرے پاس آ کر رکا اور میرا نام پوچھا۔ میرا نام بتانے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ندیم تھا جو کہ میرا ملازم تھا۔ سانگلا ہل میں اس کو میرے آفس والوں نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی میرے آنے کی۔ اس نے دیر سے آنے کے لیے معذرت کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پر آئندہ کوشش کرنا کہ دیر نہ ہو۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں سائیکل پر بیٹھ گیا اور ندیم عرف دیما مجھے میرے کوارٹر کی طرف لے جانے لگا۔ مختلف گلیاں اور مکانات سے گزر کر سانگلا ہل کی بیک سائڈ پر ایک نالا کراس کرنے کے بعد اس نے ایک کھلے میدان کے سامنے بنے خستہ حال مکان کے سامنے بریک لگا دی۔ آس پاس 1-2 مکان تھے جو شاید خالی تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں کے لوگ یہاں آتے ہی نہیں یا بہت کم آتے ہیں۔ ویرانی منہ چڑھا رہی تھی۔ ندیم نے گھر کا دروازہ کھولا اور میں اندر آیا۔ گھر کافی کھلا اور بڑا تھا۔ 3 کمرے لائن میں تھے اور بائیں طرف کچن تھا، دائیں طرف چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور انہی سیڑھیوں کے نیچے باتھ روم تھا۔ کمروں کے آگے 10 فٹ کا برآمدہ تھا اور آگے صحن تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ صحن ٹوٹا پھوٹا تھا اور جگہ جگہ گھاس اگائی تھی۔ ندیم نے میرا سامان اندر رکھا اور پوچھا، صاحب چائے پئیں گے؟ مجھے چائے کی طلب نہیں تھی، وہ میں اسٹیشن سے ہی پی آیا تھا۔ البتہ مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو میں نے ندیم سے کہا، یار چائے نہیں،
کھانے کو کچھ لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کہنے لگا صاحب اس ٹائم تو کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوگا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں گھر سے کچھ لے آتا ہوں۔ میں نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کھانا لینے چلا گیا اور میں گھر کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے ایک کمرے میں سامان رکھا اور کمرے میں پڑی چارپائی باہر صحن میں لے آیا اور سامان سے رضائی وغیرہ نکال کر چارپائی پر رکھ دی۔ اسی دوران میں نے غور کیا کہ درمیان والے کمرے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اسی دوران ندیم کھانا لے کر آ گیا جو کہ سفید چاول اور ساگ تھا۔ اس ٹائم یہ ملنا بھی غنیمت تھا، سو میں نے صبر شکر کر لیا۔ اسی دوران میں نے ندیم سے اس کمرے کو لگے تالے کی چابی مانگی تو جیسے اسے کرنٹ لگا، بولا صاحب جی اس کمرے کی چابی گم ہو چکی ہے، اور سچ پوچھیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کمرے کے پاس نہ ہی جائیں اور کبھی بھی تالا کھولنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ 12 بجے سے پہلے سو جایا کریں۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کا چہرہ خوفزدہ تھا اور ماتھا پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ تبھی وہ بولا صاحب جی اتنی سردی میں باہر کیوں سو رہے ہیں؟ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائیں، یہاں گیس کا بندوبست نہیں ہے، بہتر ہے آپ کمرے میں سو جائیں، کل میں لکڑیاں جلا دوں گا تو آپ باہر سو جائیں بے شک۔ میں نے اس بات میں صرف سر ہلا دیا اور اسے کمرے میں بستر لگانے کا کہا۔ اس نے بستر لگا دیا اور ایک چھوٹی سی لالٹین جلا دی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہو گئی اور سردی کا احساس بھی کم ہو گیا۔ ندیم مجھے اگلے دن شام میں آنے کا کہہ کر چلا گیا اور میں مین دروازے کو بند کرنے کے بعد کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ 10 بج چکے تھے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حالانکہ مجھے صبح 9 بجے آفس بھی جانا تھا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن لیٹ ہو جاؤں۔ اللہ کرتے آنکھ لگ ہی گئی، لیکن اچانک رات کے پچھلے پہر مجھے ایسا لگا کہ جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے اور چکر لگا رہا ہے۔ میں غور کرنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس گھر کے آس پاس کوئی گھر جڑا ہوا بھی نہیں تھا کہ ایک چھت سے کوئی میرے گھر کی چھت پر آ جائے۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر اٹھا اور تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ میں نے وضو کر کے جیسے ہی نیت باندھی، مجھے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ چھت سے صحن میں کودنے کی بہت بھاری آواز آئی۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا اور اتنے میں قدموں کی آواز میرے کمرے کی طرف آنے لگی۔ جیسے جیسے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، میری دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید چور گھس آئے ہیں، پھر سوچا چور اتنی پرانی کوٹھی میں کیا لینے آئیں گے۔ میرا منہ دروازے کی طرف تھا اور میں قیام کی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ صحن میں لگے بلب کی مدھم سی روشنی لکڑی کے دروازوں کی دراڑوں سے اندر آ رہی تھی اور اسی روشنی میں مجھے باہر کوئی چلتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ روشنی کی وجہ سے مجھے اندازہ ہوا باہر جو کوئی بھی ہے وہ 2 لوگ ہیں۔ میں نے قیام کی پوزیشن کو ڈر کی وجہ سے لمبا کر لیا اور اپنی نظریں دروازے سے ہٹا کر جائے نماز میں سجدہ کی جگہ پر کر لی۔ تبھی محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کبھی کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا، پر خوش قسمتی کہہ لیں یا میری چھٹی حص جو مجھے یہاں آتے ہی مسلسل چیخ چیخ کر کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھرچنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی غصے اور بے بسی سے دروازہ کھرچ رہا ہو۔ میں نے ڈر کے مارے غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف دیکھا تو جو کچھ میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے باقاعدہ میری روح میرا جسم چھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور سخت سردی میں بھی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کی دراڑ سے ایک بہت ہی بڑی آنکھ مجھے گھور رہی ہے، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ چیز خوفناک مسکراہٹ سے دیکھنے لگی ہے۔ میں اپنے تمام حواس کو جمع کر کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا اور سارا دھیان نماز میں لگا کر
صورتیں پڑھنے لگا۔ ایک رکعت پوری کرنے کے بعد میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی۔ اس کے بعد میں نے نماز مکمل کی اور بستر میں لیٹ کر صورتیں پڑھنے لگا۔ نیند اڑ چکی تھی۔ ابھی لیٹے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے ساتھ والے کمرے میں جہاں تالا لگا ہوا تھا کچھ کھولنے کی آواز آئی، جیسے کوئی تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دن کی روشنی ہونے تک میری حالت بدتر ہو چکی تھی اور مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ 10 بجے ندیم میرے لیے کچھ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں لایا اور بولا، صاحب آفس سے پتہ چلا کہ آپ آج آفس نہیں گئے تو شام کی بجائے میں ابھی آ گیا، سوچا آپ کا حال پتہ کر لوں۔ لیکن میری حالت دیکھ کر اور بخار سے تپتا ہوا دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے مجھے انجیکشن وغیرہ دیے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ندیم نے مجھ سے کہا، سر آپ نے لگتا ہے نیند پوری نہیں کی، آپ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ندیم سے کہا، ندیم یار ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا، وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ ندیم تعجب میں پڑ گیا اور کچھ وقت سوچنے کے بعد بولا، جی صاحب جی بولے۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے اسے کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لی اور کچھ توقف کے بعد بولا، صاحب جی آپ برا نہ مانیے گا، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکا۔ میں نے آج آپ کے پاس آتے ہوئے ہی دروازے پر تازہ خرچرے کے نشان دیکھ لیے تھے اور رات بھر بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ دراصل صاحب جی آپ سے پہلے جتنے بھی آفیسر یہاں آئے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا، کسی کی حالت غیر ہو گئی اور کوئی معذور ہو گیا۔ میں نے پوچھا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 9 سال پہلے جو آفیسر یہاں آیا تھا اس نے صحن میں لگے بیری کے بہت بڑے درخت کو کاٹ کر ساتھ والے کمرے میں رکھ دیا تھا تاکہ سردی میں وہ لکڑیاں جلا کر گزارا کر سکے۔ اس درخت پر شاید کوئی غیر انسانی مخلوق کا مسکن تھا۔ اس نے اس آفیسر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کی بہت بری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آفیسر کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تو میں نے اسے آگاہ کیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے کنفرم تو نہیں پر میں نے جس بھی آفیسر کو پہلے سے آگاہ کیا تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا۔ تبھی آپ کے آنے پر آپ کو کچھ بھی بتانے سے چپ رہا اور آپ جب بھی اب یہاں سے جانے کا پلان بنائیں گے تو وہ چیز آپ کو واپس نہیں جانے دے گی اور کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گی۔ یعنی اب آپ یہاں سے جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے اور یہاں رکتے ہیں تو بھی کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔ یہی میری مجبوری تھی، اگر پہلے آپ کو بتا دیتا تو وہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے آپ کی جان خطرے میں ڈالی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت مجبور تھا۔ میں ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہا اور میرا دماغ جیسے بے یقینی کی حالت میں مفلوج ہو چکا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا، میرے ساتھ اچانک ایسا کچھ ہوگا اور میں اچانک اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال میرا دل اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا، یہ سب مجھے وہم لگ رہا تھا۔ میں نے ندیم کو واپس بھیجا اور خود تسلی سے سارے معاملات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اگلے دن میں آفس گیا۔ رات کو کوئی ایسا کچھ خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ 3 سے 4 دن گزرے تو میں نے غور کیا جیسے ہی میں کچھ ایسا کرتا ہوں جس سے اس اندیکھی چیزوں کو لگے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں یا گھر چھوڑنے کی پلاننگ کر رہا ہوں تو وہ چیزیں رات کو ضرور مجھے خوف زدہ کرنے آتی۔ کبھی صحن سے کوئی کتا اور کبھی کوئی جانور مردہ حالت میں ملتا۔ میں نمازی پرہیزی تھا جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ اب تک سلامت ہوں۔ وہاں میں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ یہ اندیکھی چیزیں صرف مجھے ڈراتی ہیں کیونکہ ان کو صرف لگتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی یہ گھر چھوڑ دوں گا، اس دن یقیناً میرے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آ جائے گا یا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں واقعی میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ میری بیوی روز مجھے پوچھتی تو میں اسے 1-2 ہفتے کا کہہ دیتا کہ بلا لوں گا،
اور اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ تبھی کچھ دن گزرنے کے بعد میں اس گھر کو چھوڑنے کا پلان بنانے لگا۔ میں آفس گیا اور وہ پرانے تمام ریکارڈ دیکھنے لگا جو لوگ اس گھر میں رہنے آئے تھے، اور ان کے ساتھ بہت برے حادثات پیش آئے۔ ان میں سے صرف ایک کی موت ہوئی تھی۔ وہ موت شاید قدرتی ہو، لیکن میں نے ریکارڈ غور سے اسٹڈی کیا تو اندازہ لگایا کہ باقی جتنے بھی آفیسر یہاں سے آ کر مفلوج ہوئے یا کوئی نقصان ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، جبکہ ایک آفیسر جس کی موت ہوئی تھی صرف وہ واحد آفیسر تھا جو بھاگنے کی بجائے ان اندیکھی چیزوں کو بھگانا چاہتا تھا، اور جیسے ہی اس نے کوئی عمل شروع کروایا ان خوفناک چیزوں نے اسے جان سے مار دیا۔ یہ سب ریکارڈ دیکھ کر میں نے ایک پلان بنایا کہ گھر تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے کسی عمل سے ان چیزوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اس پلاننگ کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کیا، یہاں تک کہ ندیم کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ دوبارہ مجبوری ظاہر کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ کچھ دنوں میں خود کو بہت خوش ظاہر کرنے لگا۔ کبھی ایک میز لے آتا، کبھی کرسی، اور کبھی کچھ، جس سے ان خوفناک چیزوں کو لگے کہ میں یہاں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں روز ایک چیز چھپا کر آفس لے کر جاتا اور ایک بیگ میں پیک کر دیتا۔ کبھی 2 شرٹس پہن کر جاتا اور کبھی 2 پینٹ پہن کے جاتا۔ صندوق کو میں نے ایک سائڈ سے توڑا اور شام کو ندیم کو اسے ٹھیک کروانے کا کہا کہ ٹھیک ہونے کے لیے دے آؤ اور واپس میں خود لے آؤں گا۔ واپسی پر کچھ دن لگے۔ میری ذاتی کام کی چیزیں میں آفس میں شفٹ کر چکا تھا، جن میں میرے کچھ ضروری کاغذات، کپڑے، میرا موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ، اور کچھ چیزیں خرید کر اس گھر میں رکھیں، جیسے کہ تھوڑا سا فرنیچر، اور صحن کے باہر والی سائڈ پر پینٹ وغیرہ بھی خود کیا۔ اگلے دن مجھے یہ گھر چھوڑ کر بھاگنا تھا، اس لیے میں نے اس دن ندیم کو آنے سے منع کر دیا۔ صحن میں رکھا پانی کا ٹب بھرا تاکہ جو بھی خوفناک سائے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں ایسا لگے کہ میں نے آفس سے واپس آ کر نہانا ہوگا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، پر کچھ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ زندگی تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آفس کے لیے نکل پڑا۔ آفس جا کر میں نے چائے پی اور خود کو ریلیکس کیا، اور تھوڑا ٹائم گزارنے کے بعد سر درد کا بہانہ بنا کر کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے چھٹی چاہیے۔ اور چھٹی ملتے ہی میں اپنا سامان لے کر سیدھا اسٹیشن پہنچا اور آیات پڑھتا ہوا اور دل میں خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس خوفناک جنگل سے نکل پایا، وہ بھی بحفاظت اور کسی بھی نقصان کے بغیر۔ گھر آتے ہی میں اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور دیر تک روتا رہا۔ میری ماں اور بیوی حیران تھے کہ ایک تو اچانک آمد اور دوسرا میرے رونے پر۔ پوچھنے پر میری ماں کو میں نے صبر و داد سنائی۔ انہوں نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن قرآن خوانی کروائی۔ میں نے ریزائن کر دیا اور اپنے محلے میں ایک جنرل سٹور کھول کر تاحال سٹور چلا رہا ہوں، اور اللہ کا بہت خاص کرم ہے مجھ پر اب۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 5 سال بعد کسی دوست کی شادی پر سانگلا ہل جانا ہوا۔ وہاں جا کر میں نے ندیم کا پوچھا تو کسی نے بتایا کہ وہ 5 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، پر دل کہہ رہا تھا کہ میرے فرار کی وجہ سے وہ خوفناک سائے جو تھے انہوں نے ہی اسے مار دیا ہوگا۔ اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہی گھر اب تک ان 5 سالوں میں 4 آفیسر کو نقصان پہنچا چکا ہے، تو میں نے اسی محکمے کی برانچ کے نام ایک خط لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کے صحن کے اس حصے جہاں کبھی بیری کا درخت ہوا کرتا تھا وہاں دوبارہ بیری کا درخت لگائیں، اور آفس کا ایڈریس لکھ کر ایک بندے کے ہاتھ خط بھیج دیا۔ اس خطرناک ترین صورتحال سے بحفاظت نکلنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً اسٹیشن کی طرف جانے لگا، شاید کبھی سانگلا ہل نہ جانے کے لیے۔